السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کا القرآن سینٹر میں ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو آباد و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو دوستو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22، میم ساکن کے قاعدے۔ دیکھیے میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ کبھی ادغام شفوی ہوگا، کبھی اخفاء شفوی ہوگا اور کبھی اظہار شفوی ہوگا۔ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی کو سمجھنے سے پہلے آپ سے میں ایک درخواست کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے۔ تو آئیے اب قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو بھی غنے کے ساتھ اخفا ہوگا۔ نمبر 3، اظہار شفوی۔ اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو پھر وہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی وہاں غنہ نہیں کریں گے بلکہ ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے۔ دیکھیے تعریف۔ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفا ہوگا۔ نمبر 3، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ادغام شفوی، سب سے پہلے ادغام شفوی کی تعریف کی گئی ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو اس کو مثالوں میں دیکھیے۔ الیکم مرسلون، یا دیکھو میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ رہا ہے، اس لیے یہاں ادغام شفوی ہوگا۔ اب ہجہ کس طرح کریں گے اس کی وہ دیکھ لیجئے۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم میم پیش کم، الیکم، میم را پیش مر، الیکم مر، سین زبر سا، لام و پیش لو، مرسلو، نون زبر نہ، مرسلون، الیکم مرسلون۔ یہاں اگر ہمیں وقف کرنا ہو تو پھر نون پر زبر ہے اور جہاں زبر آئے تو اس پر وقف کرتے ٹائم اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو الیکم مرسلون اس طرح پڑھیں گے وقف کی صورت میں۔ دیکھو الیکم مرسلون، الیکم میں ہجہ اسی طرح کریں گے جیسے کاف میم میم پیش کم۔ اگر اس کو کاف میم پیش کم اور یہاں سے پھر میم را پیش مر پڑھ دیا تو اس میں ایک غلطی ہوگی۔ غلطی یہ ہوگی کہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور ابھی آپ نے ہجے میں کر دیا کہ کاف میم پیش کم، پھر آگے پڑھ دیا میم را پیش مر، تو یہ میم ایک ہی مرتبہ پڑھا گیا، 2 مرتبہ نہیں پڑھا گیا۔ 2 مرتبہ جب ہی پڑھا جائے گا جب کہ ہم اس کاف کے ساتھ اس میم اور اس میم دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے کاف میم میم پیش کم، تب صحیح ہوگا۔ بہت سے ہجہ کر دیتے ہیں کاف میم پیش کم میم را پیش مر، الیکم مرسلون۔ تو یہ پڑھنے کے اعتبار سے تو کوئی اس میں خرابی نہیں ہے،
تب بھی الیکم مرسلون پڑھا جا رہا ہے، اور جب کاف میم میم پیش مم پڑھیں گے تب بھی الیکم مرسلون پڑھا جائے گا، لیکن ہجے کے اعتبار سے، قاعدے کے اعتبار سے یہ غلط ہوگا کہ یہ والا میم 2 مرتبہ نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے ہجے اسی طرح کریں گے، کاف میم میم پیش کم۔ آگے دیکھیے، لہم ما یشاءون، لام زبر لا، ہا میم میم پیش ہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، شین الف مد زبر شا، حمزہ واو پیش او، لہم ما یشاء، نون زبر نا، لہم ما یشاءون، آگے آیت نون ساکن، لہم ما یشاءون، فی قلوبہم مرض، فا یا زیر فی، قاف پیش قو، لام و پیش لو، فی قلو، با زیر بی، ہا میم میم زیر ہم، فی قلوبہم، میم زبر ما، را زبر را، مرا ضاد، دو پیش ظن، مرض، فی قلوبہم مرض، اگر وقف کرنا ہو تو پھر مرض پڑھیں گے، کیونکہ 2 زیر اور 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں ادغام شفوی ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، اور میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے۔ فَهُمْ مُعْرِضُونَ، فا زبر فا، ہا میم میم پیش ہم، فَهُمْ، میم عین پیش مع، را زیر ری، معری، ضاد واو پیش ضو، معرضو، نون زبر نا، معرضون، آگے آیت نون ساکن، معرضون، فَهُمْ معرضون، یہ تو ادغام شفوی کی مثال ہو گئی۔ اب آگے آئیے اخفاء شفوی کی مثال دیکھتے ہیں۔ اخفاء شفوی کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنّے کے ساتھ اخفاء ہوگا، جیسے ان ربہم بہم، یہاں دیکھیے یہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اور میم ساکن کے بعد آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، اس لیے یہاں اخفاء شفوی کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی 1 الف کی مقدار اخفاء کر کے پڑھیں گے۔ ہجہ، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، کیونکہ نون پہ تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، رابا زبر رب، با زبر با، ربا، ہا میم پیش ہم، ربہم، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، بہم، ان ربہم بہم، ترمیہم بحجارۃ، یہاں بھی دیکھیے میم ساکن کے بعد یہ با آ رہا ہے، اس لیے یہاں بھی اخفاء شفوی ہوگا۔ ہجہ بہت آسان ہے، جس طرح اوپر سے ہجہ کرتے آ رہے ہیں اسی طرح ہجہ یہاں بھی کر لیں گے، آپ جانتے ہیں۔ آگے دیکھیے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وقف کرنا ہو تو پھر بِمُؤْمِنِین پڑھیں گے، یہاں بھی دیکھیے اخفاء شفوی ہوگا، کیونکہ یہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے اخفاء شفوی ہوگا۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ، یہاں بھی دیکھیے یہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے یہاں بھی اخفاء شفوی ہوگا۔ تو یہ ادغام شفوی اور یہ اخفاء شفوی دونوں کی مثالیں آ گئی آپ کے سامنے۔ اب دیکھیے نمبر 3 پر ہے اظہار شفوی، اور اظہار شفوی کی تعریف آپ نے پڑھی ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے ہم فیہا، یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے،
تو میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ جائے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی، لیکن اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو پھر اظہار شفوی۔ اور یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد میم اور با دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا حرف ہے یعنی فا، تو واو اور فا آنے کی صورت میں تو خاص طور سے قاعدے میں بتایا ہے کہ اظہار کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں اظہار ہوگا یعنی غنہ بالکل بھی نہیں کریں گے اور اس طرح پڑھیں گے ہم فیہا، ہم فیہا۔ اس طرح اگر کوئی پڑھ دے تو یہ غلط ہو جائے گا قاعدے کے حساب سے، کیونکہ یہاں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے، اس لیے اس کو ظاہر کر کے جلدی پڑھنا ہے، جیسے ہم فیہا۔ دیکھیے آگے لکم دینکم، یہاں بھی دیکھیے میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف یعنی دال آ رہا ہے، اس لیے یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا۔ لم یلبسو، یہاں بھی دیکھیے میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے جو میم اور با دو کے علاوہ ہے، اس لیے یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا۔ ام لم تنذرہم، اب یہاں دیکھیے ام میں بھی اظہار شفوی ہوگا اور لم میں بھی اظہار شفوی ہوگا، کیونکہ ام میں میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے اور لم میں میم ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اس لیے ان دونوں میں اظہار شفوی ہوگا۔ تنذرہم، تنذرہم میں اخفاء ہوگا، کیونکہ یہاں نون ساکن کا قاعدہ ہوگا کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے ذال آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے تنذرہم لہم اجر، یہاں بھی دیکھیے اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا جس میں میم ساکن کے تینوں قاعدے بتائے گئے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، تینوں کو بالتفصیل آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔